ان چار شخصیات میں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب کفار نے آپ کا تعاقب کیا تو غار میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور آقا کریم علیہ السلام موجود تھے، تو غار کے سامنے مکڑی نے جالا تنا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے مکر و فریب سے آپ کو محفوظ کر لیا، یعنی اس غار کے سامنے مکڑی نے جالا تن دی۔ امام زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عراق کے والی عمر ثقفی کے ساتھ جنگ کی، جو حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ وہ امام زید پر غالب آ گیا، پھر اس نے آپ کو سودی دی، آپ پر ظلم و ستم بھی کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آگے بیان کیا جائے گا کہ چار شخصیات کہ جن پر مکڑی نے جالا تنا۔ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کی آیت کریمہ کی حصے میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کہ بے شک سب گھروں میں سے مکڑی کا گھر سب سے کمزور ترین گھر ہے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ اپنی کمزور ترین مخلوق سے بھی بڑے بڑے کام لے لیتا ہے، جس طرح کہ مکڑی ہے۔ مکڑی ایک کمزور سا جانور ہے اور اس کا گھر سبھی گھروں میں سے کمزور سا گھر ہے، یعنی اس کا جالا کمزور ترین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چار شخصیات کو مکڑی کے اس جالے کے ذریعے سے کفار کے مکر و فریب سے بچا لیا۔ ان چار شخصیات میں سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب کفار نے آپ کا تعاقب کیا تو غار میں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اور آقا کریم علیہ السلام موجود تھے، تو غار کے سامنے مکڑی نے جالا تنا، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کفار کے مکر و فریب سے آپ کو محفوظ کر لیا، یعنی اس غار کے سامنے مکڑی نے جالا تن دی۔ دوسرے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن انیس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بعض مشرکین کو قتل کرنے کے لیے بھیجا، تو آپ نے ان بعض مشرکین کو قتل کیا۔ کفار کو جب پتہ چلا تو انہوں نے آپ کا تعاقب کیا، تو آپ ایک غار میں داخل ہو گئے، مکڑی نے آپ کے سامنے جالا تن دیا اور کفار آپ تک نہ پہنچ سکے۔ اور تیسرے شخص جن پر مکڑی نے جالا تنا وہ حضرت امام زید بن زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین کے صاحبزادے حضرت امام زید 121 ہجری میں آپ کو سولی دی گئی اور 4 سال تک آپ اسی حالت میں رہے، حتیٰ کہ آپ کے کپڑے پھٹ گئے، تو مکڑی نے آپ کے جسم پر جالا تن دیا۔ تو آپ کے بہت زیادہ مریدین بھی تھے، یعنی بہت زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت بھی کی تھی۔ کوفیوں کی ایک جماعت یہ کہتی تھی امام زید سے کہ آپ حضرت ابوبکر عمر سے بیزاری کا اعلان کریں تو ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ آپ نے اس کا انکار کیا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، تو اس لیے اس جماعت کو رافضی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابوبکر و عمر سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نہ وہ آپ کی خلافت کو مانتے ہیں اور نہ ہی آپ کی صحابیت کو مانتے ہیں۔ امام زید رضی اللہ تعالی انہوں نے عراق کے والی عمر ثقفی کے ساتھ جنگ کی، جو حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا۔ وہ امام زید پر غالب آ گیا، پھر اس نے آپ کو سودی دی، آپ پر ظلم و ستم بھی کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ امام زید رضی اللہ تعالیٰ کے درجوں میں اضافہ فرمائے۔ اور چوتھی ہستی جن پر مکڑی نے جالا تنا وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جن پر مکڑی نے جالا تنا۔ یعنی یہ چار شخصیات کہ جن پر مکڑی نے جالا تنا، اللہ رب العزت ان چار شخصیات کے درجات میں اضافہ فرما کر اللہ تعالیٰ ان کے روحانی فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔